چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سارے بنیادی حقوق ہیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے عوام مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہر فورم پہ، چاہے وہ فارن پالیسی کا فورم ہو، چاہے وہ معاشی اکنامک فورم ہو یا گورننس پہ ہو، ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ایک نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکمران زبردستی اس قوم پہ اس عہدہ پہ بیٹھا ہے جس میں نہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اور جس کا نتیجہ، جس کا نقصان آپ سب بھگت رہے ہیں۔ جو سب سے لیٹسٹ حملہ اس حکومت نے سندھ پہ کیا ہے، ہم اس پہ سخت انداز میں مزاحمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی آئین پہ ماننے والے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت رات کے اندھیروں میں میرے صوبے پہ یا بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا سخت مزاحمت ہم کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس واپس لو۔ آج اب اس طریقے سے کچھ آئلینڈز کو قبضہ کر رہے ہو، کل آپ عمرکوٹ کو، بدین کو، خیرپور کو ایسا قبضہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا وہ سوچ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک کرکٹر کو آپ وزیر اعظم بناتے ہو تو پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا کہ اس قسم کے حرکتوں سے، اس قسم کے بچکانہ حرکتوں سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے ایک وفاقی نظام کو، ایک وفاقی آئینی نظام کو۔ اور پورا صوبہ نے ایک آواز ہو کے اس سٹیپ کو مذمت کیا ہے، اور ہم آج تک جو رہتا ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت اپنا غلطی مانے اور حکومت یہ جو آرڈیننس ہے وہ فوراً واپس لے لے۔ ہم کسی بھی صورت میں اپنا ایک بھی اس زمین کا ایک بھی ٹکڑا آپ کو غیر آئینی طریقے سے اینیکس نہیں کرنے دیں گے۔ ہم آپ کے جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے، چاہے وہ آپ ایک چھوٹا سا اس قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام پہ اتر آتے ہو اور وفاق کو ہلا دیتے ہو، آپ اپنا مخالفین کے بھگز میں آپ کے انتقامی سیاست پہ اتر آتے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ سیڈیشن کے چارجز لگا دیے ہیں۔ آپ اس ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، عوام تو نہیں گھبرا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا کہ عوام آپ کا ظلم اب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر دن ایک نیا ظلم آپ کرتے ہو، ہر دن بدن ہمارا جو بجلی کی پرائسز ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا صوبہ کو اس کا گیس کا حصہ نہیں دی جا رہی ہے جو ہمارا آئینی حق ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام جائے تو کہاں جائیں؟ آٹا کو بحران ہو، ویٹ کا بحران ہو، شوگر کے پرائسز کو دیکھیں، کھانے پینے کے اشیاء کو دیکھیں۔ اس حکومت نے ہمارے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے، دیوار سے لگا دیا ہے۔ NFC شہر نہیں دیتی، ہر صوبہ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا نظام ہو، ہر صوبہ میں اس وفاقی حکومت کا نالائقی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس حکومت کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور اب آج تک اپنے موقف پہ قائم ہے کہ ہمیں عوامی حکومت لے آنا پڑے گا، جمہوری نظام
واپس لے کر آنا پڑے گا. جمہوری نظام میں ہمارے عوام کا اسٹیک ہوتا ہے. جمہوری نظام میں ہمارا عوام کا سنا جاتا ہے. اس نظام میں ہمارا عوام کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. وہ اپنے مسائل کسی بھی فورم پہ اٹھا نہیں سکتے. ہمارا پارلیمان رب اسٹیمپ میں تبدیل کر چکا ہے. ایک آمرانہ طریقہ کار جو یہ اسپیکر نے اپنایا ہے اس حکومت کے کہنے پہ, وہ فورم پہ, اس فورم پہ ہم عوام کے مسائل نہیں اٹھا سکتے. ٹی وی چینلز پہ آ جاتے ہیں, آپ کے میڈیا چینلز پہ آ جاتے ہیں, ہمارا انٹرویوز کو سینسر کر دیتے ہیں. ہم احتجاج پہ اتر آتے ہیں, جلسے جلوس پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے درمیان میں آ کے ان کے ساتھ ہمارا سولیڈیرٹی دکھا سکے. آپ انتقامی سلوک شروع کر دیتے ہیں. اس قسم کی جو فیشسٹ رژیم ہے, جو اتھارٹیرین رژیم ہے, وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی سارے جو اس ملک کے جمہوری جماعتیں ہیں, ہم مل کے اس نااہل نااہل حکومت کو ختم کر دیں گے. ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے جس کے تھرو ہم اپنے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت NOC دے دیتی ہے 3 مہینے تک, جولائی سے لے کر اب تک اس مسئلے کو راز میں رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا, وزیر اعظم نے اب گورنر کو ہدایات دی ہے کل ملاقات کر کے کہ آپ جائیں اور سندھ حکومت سے مذاکرات کریں. کیا آپ ان سے مذاکرات کریں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ سندھ حکومت کے پاس کیا ٹائم فریم؟ نہیں, بالکل خبردار, ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. میں ان سے ملیں گا بھی نہیں. واپس لو اپنا آرڈیننس. اور میرا حکومت کا نیت صاف ہے. میرا حکومت ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن ہم کسی بھی غیر آئینی انداز میں کسی کنورسیشن بھی شروع نہیں کر سکتے. تو آپ یہ بھول جائیں, جس نیت کے ساتھ حکومت آپ کے ساتھ کام کرنے چاہ رہے تھے, آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس کے تحت ہمارے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. نہ صرف ہمارا آئلینڈز ہو جاتا ہے, یہ پورا پھر کوسٹل بیلٹ آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سندھ کے آئلینڈز آپ قبضہ کر دیں گے, مگر بلوچستان کے آئلینڈز بھی قبضہ کر دیں گے. واپس لو. میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو اپنا غیر آئینی, غیر جمہوری آرڈیننس کو فوراً واپس لینا چاہیے. ہمارے جو کراچی کے عوام ہیں, ان کا وہ جو اس صوبے کے عوام ہے, خاص طور پہ اس شہر پہ جہاں یہ ڈیولپمنٹ اور یہ جو منصوبے کرنے چاہ رہے ہیں, وہ ان پہ نیت پہ بھی شک کرنے شروع ہو گئے ہیں. ان کا پہلے بھی ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ صحیح نہیں رہا. ملیر کا کراچی کا پیسہ آج تک سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ان کا پیسہ ان کو دلوا دے تاکہ ہم ان کو پانی کا منصوبہ دے سکتے ہیں, ان کا کچرے اٹھا سکتے ہیں, ان کے حق ہے اس پیسہ پہ. وہ بھی آپ نے نہیں دیا. فوراً آپ نے وہ جو وعدہ ہے, وہ جو ان کا چیز ہے, ان کا حق دلوا دے. جو جہاں پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں, ان آئلینڈز پہ ماہی گیر رہتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ہمارے جو ماہی گیر ہے وہ تو سخت ناراض ہے حکومت سے, وفاقی حکومت سے. ان کا فشنگ پالیسی پہ وہ ناراض ہے. ان کو اپنا فشنگ پالیسی کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا, جو پہ ہمارے سارے کے سارے ماہی گیر سراپا احتجاج ہے. آپ بھول جائیں, ہم آپ کے ساتھ, ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا, میرے خیال میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت اس قسم کا حرکت کر سکتا. لیکن جس طریقے سے یہ اب ہو چکا ہے, اور آج تک اتنے دن گزر چکے ہیں, اتنا متنازع ایشو بنا ہوا ہے, میرا پورا صوبہ سراپا احتجاج ہے, اور وہ آج تک اپنا آرڈیننس واپس بھی نہیں لے ہیں. تو یہ کیسے بات کر سکتے؟ میں کیوں ان سے بات کریں, کس چیز پہ بات کریں؟ سو نان اسٹارٹر. وہاں بات چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب آ رہے تھے تو اس سے پہلے عمران خان ٹی وی پر تھا, اور عمران خان نے اپنے بارے میں بڑی انکشافات کیے. انہوں نے کہ فوج اس لیے میرے ساتھ ہے
कि मैं करप्शन नहीं करता। अच्छा, जी, जिस तरह आप ये जैसा, तो उनका ये कहना था कि मैं इसीलिए फौज मेरे साथ है कि मैं करप्शन नहीं करता, और दूसरा ये उन्होंने ये भी कहा है कि आप जितने बड़े जलसे कर लो, आप 2 साल जलसे करो, मैं एक ऐसा जलसा करूंगा आपसे बड़ा जलसा हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को, हमारे इदारे को, ख़ासतौर हमारा फ़ौज को एक सियासी प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर चीज़ पे, हर जगह पे हमारा फ़ौज हमारे साथ है, ये इदारा हमारे साथ है, फलां के इदारे हमारे साथ है, ये किसी एक जमात का इदारा नहीं होते, ये हर पाकिस्तानी के इदारे होते हैं। तो फौरी तौर पे इमरान खान को अपनी सियासी बयानबाजी को पहले दुरुस्त करना चाहिए, और फ़ौज का काम नहीं होता कि करप्शन को देखना। वो तो आपने नैब और कोर्ट्स और बाकी इदारे बनाए हैं उस काम के लिए, और उस काम के अगर आपने करप्शन नहीं की तो क्यों भाग रहे हो आप? इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज को से क्यों भाग रहे हो? अगर खान ने, इमरान ने करप्शन नहीं की तो आज तक पेशावर मेट्रो पे जिनके बसेस जल रहे हैं, सरे आम पेशावर मेट्रो के बसेस जो इमरान खान ने ऑर्गेनाइज किया है, उनको आग लग रही है खुद ब खुद। उस पे आप नैब का इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। आपकी अपनी बहन के खिलाफ आप इंक्वायरी तो फिर करें, आप इतना साफ और शफाफ हो। आप वो सिलाई मशीन से जो इमारतें बन रहे थे उसका जवाब दो। जहांगीर तरीन तो लंदन में मजा कर रहा है, उसका हिसाब किताब का क्या हुआ? आपका अबराज ग्रुप का के इलेक्ट्रिक जो आज तक मेरे कराची के अवाम खून चूस रहे हैं, उनका आपने एहतसाब किया है? क्यों नहीं? इसलिए तू करप्शन करते हो, तो तेरे जो इत्तेहादी है, जो आपके कैबिनेट मेंबर्स है, तो सारे के सारे करप्ट है, करप्ट तरीन है। इंटरनेशनल एमनेस्टी क्या, ये करप्शन का जो इदारा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने कहलवाया है कि इमरान खान का दौर सबसे करप्ट तरीन दौर रहा है। और आज भी अवाम को पता है वो सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं। इमरान खान खुद कहता था कि जब महंगाई बढ़ती है तो फिर उसका मतलब वजीर आजम करप्ट। तो इमरान खान ना सिर्फ करप्ट है, करप्ट तरीन हुकूमत का वजीर आजम है। वो खुद कहता था कि सबसे इस पे काउंट होता है कि कौन बैठा है वजीर आजम की कुर्सी पे। तो आज वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा है। अगर कोई भी वजीर करप्शन कर देता है तो वजीर आजम इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। पूरा का पूरा बुजदार का हुकूमत बैठा हुआ है, दोनों हाथों से पंजाब के अवाम से चोरी कर रहे हैं। हर पोस्टिंग पे पैसा लिया जाता है, पता नहीं कहां से वो चलाए जाते हैं। करप्ट नहीं है, ये तो मजाक ना करे। हम सब जानते हैं कि आप कितने करप्ट हो। और इस मुल्क में हम बहुत जनरेशन से ये देख रहे हैं कि करप्शन सिर्फ मसला है अगर आप राइट साइड पे नहीं हो। आज आप राइट साइड पे हो, कोई इशू नहीं है। कल आप राइट साइड पे नहीं होंगे तो फिर हम देख लेंगे। ऑर्डर आ रहा है हुकूमत का, वो कहते हैं ये आखिरी ऑर्डर है, इसके बाद अब कोई ऑर्डर नहीं है। नंबर 1, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जाने वाली है? दूसरा ये है कि उन्होंने ये कल कहा कि साहब हम इस्तीफे भी देंगे असेंबलियों से, इसके अलावा हम अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। हमने बैग भी बांध दिया है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कौन इसकी क़यादत करेगा, और क्या सिर्फ हुकूमत भी इस्तीफे देने के लिए तैयार है? जहाँ तक हमारा एहतजाजी मुहिम है, जिस तरीके से हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकारों इस वक्त घबराए हुए हैं, भुखला रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि हमारा इस कोशिश में और माजी में के कोशिशों में कुछ तो फ़र्क है। अब हमारा तो ख्वाहिश ये है कि हम इस मुल्क के अवाम को इस मुसीबत से निकालें, उनको उनके मसाइल जो हर तरफ परेशान कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को,
ہم ان کے لیے ان کا مسائل میں کمی لے کر آئے، جو کہ ہم سمجھتے صرف تب ہوتا ہے جب آپ کا جمہوری نظام ہے۔ جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتا ہے، جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو ہر کسی کو آزادی بھی ہوتا ہے۔ تو اس نظام میں جو آج کل جس میں ہم سب جی رہے ہیں، جس میں نہ آپ آزاد، نہ میں آزاد، نہ کسان آزاد، نہ مزدور آزاد، اس نظام کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں ہمارا نو کانفیڈنس موشن کا آپشن اور استعفوں کے آپشن دونوں موجود ہے۔ ہم سب جیل جانے کو بھی تیار ہے، ان کے جھوٹے الزامات کو بھگتنے بھی تیار ہے۔ یہ ہم اس قسم کی کٹپتلی نظام سے نہ ماضی میں ڈرے ہیں، نہ آج ڈریں گے۔ جس جماعت نے نہ ضیاء الحق سے یا یحییٰ خان سے یا مشرف سے ڈرا، اس کرکٹر کو سے تو تھوڑی ڈریں گے ہم۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ابھی آپ نے جزائر میں فرمایا آئی لینڈ کے ایشو کے، تو ایک اس وقت یہ بھی آپشن موجود ہے کہ سندھ اسمبلی خود اس آرڈیننس کو ریپیل بھی کر سکتی ہے، سی ایم صاحب بھی موجود ہیں، تو خود سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کر بھی کیونکہ سندھ کی منتخب حکومت ہے، سندھ کے عوام نے ووٹ دیا ہے اور سندھ کا عوام یہ سمجھتا ہے کہ سندھ حکومت ان کی محافظ ہے، ان کی حفاظت کرے، تو سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کر بھی صدارت کی آرڈیننس کو ریپیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم ہر فورم پہ اس غیر آئینی آرڈیننس کے خلاف ہر قدم کو اپنانے کو تیار ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، جب یہ آرڈیننس پیش ہوتے ہیں تو ہم صرف سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ان کو رد کر سکتے ہیں، مگر اگر ایسا بھی کوئی آپشن ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی صوبہ بھی آرڈیننس ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک تو ہم نیشنل اسمبلی میں شاید ہم نے جمع بھی کیا، سینٹ بھی ان کا سیشن بلائے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہم چیلنج کریں گے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنا انسلٹنگ آرڈیننس ہے، یہ اتنا انکانسٹیٹیوشنل اور obnoxious آرڈیننس ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ریجیکٹ کرنے سے پہلے یہ خود اس کو واپس لے لیں گے اور مان لیں گے کہ اس قسم کا جو غلطی ہے یہ ہم نہ کر سکتے ہیں، اس کا آئینی اور دوسرے جو کانوٹیشنز ہیں وہ بہت برے ہیں۔ کوئی ایشو ہوتا ہے وفاق کی طرف سے تو گورنمنٹ سندھ کے عوام سے شیئر کرتی ہے، فائنانس کا ایشو ہو، پانی کا ایشو ہو اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ ایشو اتنے 4 مہینے سے میرے ساتھی نے سوال کیا تھا، 4 مہینے سے تھا، یہ 4 ہی مہینے ہم سوال کرتے رہتے تھے، ہم چھاپ بھی رہتے ہیں، لکھ بھی رہتے ہیں۔ ایم صاحب سے سوال کیا تھا، بہت سارے منسٹروں سے سوال کیا تھا کہ کیا وفاقی حکومت آپ سے رابطہ کیا ہے آئی لینڈ کے ایشوز پہ، تو ہمیں رپلائی یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں اس کی منظوری ہوئی تھی، ان کو ڈیولپمنٹ کی اجازت ملی تھی، اس کی پوری ایجنڈا کاپی ہمیں ملی تھی، اس میں کوئی ذکر نہیں تھا، بریفنگ میں ذکر نہیں تھا۔ تو 4 مہینہ اگر آپ چھپاتے نہیں، سندھ کے عوام کو بتاتے، تو آج ان کو روڈ پہ نکلنے کی ہم نے کسی چیز کو نہیں چھپایا۔ جتنا ہی سرپرائز آپ کے لیے اور میرے لیے اور حکومت کے لیے یہ آرڈیننس تھا، وہ سب کے لیے ایک ہمارے منہ پہ تماشا تھا۔ یہ ایک اتنا obnoxious، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کا آرڈیننس کا، آپ کو اس کو پریس میں بھی لے آنا پڑتا ہے، چھاپنا بھی پڑتا ہے۔ یہ سپٹمبر 1 سے کوئی آرڈیننس نکل کے بھی گیا، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، تو کچھ تو ان کی نیت میں کوئی their intentions were not clear۔ ہمارے ساتھ کوئی conversation نہیں ہوا۔ ہم جیسے آپ نے دیکھا ان کا کوئی وزیر بیان دے دیتا تھا، کوئی دوسرا بندہ بیان دیتا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جہاں تک مجھے پتا تھا اس سے جیسے آپ کو شک ہوتا تھا ہم سے شک ہوتا تھا، جس پہ سندھ حکومت نے کہا یہ آپ کا سرزمین نہیں ہے، یہ سندھ کا سرزمین ہے، ہم آپ کے انگیج کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے ایک غیر آئینی حملہ کیا ہے، اس کے بعد ہم انگیج کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو اس سوال کے پہلے جو میں نے ہمارے عوام کے مطالبات ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھ لیا ہے۔ I can't emphasize enough کہ یہ کتنا ہی ایک obnoxious موو ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے،
وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہ جس کی جیسی ان کی مرضی وہ اپنے بارڈرز بنا سکتے ہیں؟ دنیا ایسے نہیں چلتا. اور ہمارا جو جیوگرافی ہے وہ ہسٹوریکل جیوگرافی ہے، وہ ان کا کسی آرڈیننس سے ایسے تبدیل نہیں ہوتا. چیئرمین صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت میں اتنی خامیاں ہیں، وفاقی حکومت میں، لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ لینے جا رہا ہے. کہیں ایسا محسوس تو نہیں ہوتا کہ اس الیکشن کے بعد بھی آپ لوگ پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی یا کچھ ہو گیا؟ جہاں تک ایک تو گلگت بلتستان پہ صاف و شفاف الیکشن ہونا از ناٹ این ایشو فار کمپرومائز. گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، ورنہ یہ ہمارا میسج ہے، ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے. ہم سے سب کے سامنے، پریس کے سامنے، ہر جگہ ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے، صاف شفاف الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں. اگر نہیں ہوا اس کا کانسیکوینسز یہ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو بھگتنا پڑے گا. میں خود گلگت بلتستان جاؤں گا، میں خود مانیٹر کروں گا، میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا، اور میں کوئی بھی غیر آئینی، غیر جمہوری کام برداشت نہیں کروں گا. یہ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، ورنہ الیکشن رات میں پورا گلگت بلتستان کے ساتھ آ کے فوراً اسلام آباد بیٹھوں گا. مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے. ہم کب تک برداشت کریں کہ آپ ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں؟ ہم کب تک برداشت کریں کہ ہم کسی کے کہنے پہ حکومت پائیں؟ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے کریں. گلگت بلتستان جمہوری لوگ ہیں. گلگت بلتستان اپنے انسانی حقوق کا پاسداری کے عوام انسانی حقوق کا پاسداری چاہتے ہیں. اور گلگت بلتستان میں اگر آپ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے. یہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے خلاف ایکسپلائٹ ہوگا، ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، وہاں کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. میں نے ایک گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک براڈر پوائنٹ میں، نہ صرف گلگت بلتستان میں پورا ملک میں جو ہمارا سیاسی قیدی ہیں ان کو ہم نے اپنے اے پی سی پہ مطالبہ کیا تھا کہ پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہے ان کو سارے سیاسی قیدی کو رہایا جانا چاہیے. they should all be set free. جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب ہے، اس کا گرفتاری کو بھی ہم نے مذمت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو شہباز شریف قائد حزب اختلاف کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں، وہ ان کا چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے لوگ ہیں، اور جو ایک بزرگ ہے جن کے بہت سے بیماریاں ہیں، صرف اپنی سیاسی انا کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو ریلیز کرنا چاہیے. خورشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سینئر کارکن ہے، جو بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما سکھر سے سابق اگین اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کا، آج تک جیل میں ہے. حکومت کے سہولت کاروں کو ان کو فوراً فری کرنا چاہیے. اور جہاں تک گلگت بلتستان ہے، وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں گے اگر وہاں بھی سیاسی قیدی ہوں گے. میں آپ کو 2 سیاسی قیدی کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ہمارا اپنا جو پاکستان پیپلز پی ایس ایف پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سیاسی کارکن، جو 2005 پہ کوئی الزام لگا، کوئی انسیڈنٹ ہوا، اور پھر جو 2005 کا الیجڈ کرائم پہ انہوں نے اس کو ملٹری کورٹس کے سامنے لے کر آئے. اب جو ملٹری کورٹس تھا بھی نہیں جب جرم ہوا، لیکن پھر بھی ایک سیاسی قیدی کو اپنے حقوق کے مطالبات کرتے ہوئے آپ اس قسم کے ظلم کرتے ہو. تو ممتاز علی خان جو پی ایس ایف سے تعلق رکھتا تھا 2005 کا انسیڈنٹ پہ، اور پھر 2015 میں جب ہمارا حکومت وہاں سے چلا گیا اور یہ ملٹری کورٹس کا نظام شروع کر دیا، تب اس کا کیس ملٹری کورٹس کے سامنے لایا گیا تھا. اور دوسرا ایک بابا جان ہے ہنزا سے، گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزا سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ایک سیاسی قیدی ہے. 2011 سے سیاسی قیدی رہا ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो प्रेसिडेंट है अमजद एडवोकेट साहब, वो इसका लीगल मदद भी कर रहा है, उसका लॉयर भी बना हुआ है, और वो भी वहाँ के अवाम भी एहतजाज कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर आपने साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं तो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के लिए आपको ये जो सियासी कैदियों बनाना, इंसानी हकूक़ सियासी कारकुन का पामाल करना। आप सोचिए किसी PSF का कारकुन जो 2005 में अपना पूरा मुस्तकबिल अपना सामने है, अब वो इस किस्म के केसेस और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप ये हमें इतना बर्दाश्त होना चाहिए पूरा रियासत में, पूरा हुकूमत में, पूरा मुल्क में, कि हम हर किसी का सियासी जो जिसका दूसरा राय है आप वो बर्दाश्त भी कर सके, उनका तकीद भी सुन सके। थैंक यू। नवाज शरीफ का और हम सारे जो इस एहतियात में है, हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। ना हकीकी जमहूरियत क्यों नहीं है इस मुल्क में? हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं है कि हमारे बहुत से इदारे, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे ना सिर्फ अपना इदारा का काम करते हैं, मगर या खुद या हुकूमत ने उनको जो काम उनका नहीं है उसमें भी लगाए हैं, जिससे पूरा रियासत को नुकसान हो रहा है, हर इदारा को मुतनाज़ा बना रहा है। आप अगर हमारा जो इंसाफ देने वाला इदारा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हर पाकिस्तानी को उसकी तरफ देखना चाहिए कि हमारा इंसानी हकूक़ का पासदारी किया जाएगा, हमारा जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, अगर वहाँ वो हमारा हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय डैम्स बनाने उतर पाएंगे तो फिर वो मुतनाज़ा होंगे। वैसे ही जैसे इस माजी के इलेक्शन में जिस तरीके से हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पूरा मुल्क में फ़ौज को खड़ा किया गया था, जो कि ना ज़िया और हक के इलेक्शन में हुआ, जो कि ना मुशर्रफ के इलेक्शन में हुआ, हमारा समझ से बाहर है कि एक तरफ पाकिस्तान का फ़ौज का इंटेग्रिटी है, इनको गैर सियासी रहना चाहिए, गैर मुतनाज़ा रहना चाहिए, और दूसरी तरफ इमरान खान की इलेक्शन के लिए हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर आपने आपने कुछ किया होगा या ना किया होगा, इल्ज़ाम तो आपने लगना था। तो ये हम समझते हैं कि हर इदारा को अपने दायरे में रहना चाहिए, और इस तरीके से हर इदारा का फ़ायदा के लिए होगा, मुल्क का फ़ायदा के लिए होगा। और ये खुशायन बात है, अच्छा स्टेप है कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ इस किस्म का इनसाइड और आउटसाइड डिप्लॉयमेंट नहीं है, जिससे मेरा उम्मीद है कि इस किस्म का मुतनाज़ा इशू नहीं बनेगा। लेकिन हमें अपना जमहूरियत के लिए, हमारा जमहूरियत की जो सफ़र है उसके लिए हर इदारा को अपना काम करना पड़ेगा, और हमें पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मानना पड़ेगा। मेरा सवाल ले लीजिए, ये सवाल होने नहीं देते मेरे मेरा सवाल आप चेयरमैन साहब, बात यह है कि आला शख्सियत से मुलाकात के बाद आपका और मरियम नवाज का और फजल रहमान साहब का बिल्कुल जारहाना अंदाज हो गया है। क्या आला शख्सियत के बाद ग्रीन सिग्नल मिल गया? क्यों भी तहरीक चलती है उसमें कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल तो लाजमी मिलता है। एक तो हम ग्रीन सिग्नल की तरफ नहीं देखते, और ना ही हमने माजी में देखा है। हम जमहूरी अंदाज में जमहूरी तरीक चलाते हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं और अवाम की सिग्नल की तरफ देखते हैं। और अगर आप जिसको जैसे मुझे जो पता है, आपको ये अंदाज़ा होगा कि अवाम तो हमसे तंग आने शुरू हो चुके हैं कि आप कब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सही तरीके से सही अंदाज में निकलेंगे। हम समझाने की कोशिश भी करें कि कोविड कोई चीज़ है और हमने लॉकडाउन, वो उनका प्रायोरिटीज़ में ये है कि इस हुकूमत से जान छुड़वाए, इस हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई क्या कह रहा था?
ایک تو ہر جماعت کا اپنا سیاست ہوتا ہے اور ہم اپنا ہی منشور کو آگے لے کے چلیں گے. مولانا صاحب کا اپنا منشور ہے, وہ جس انداز سے اور جس طریقے سے اپنے منشور پہ بات کرے گا وہ اپنی مرضی. میں بھی جب پیپلز پارٹی کے منشور پہ بات کروں گا تو وہاں میرا سب سے پہلا شک تو یہ ہوگا نا کہ اسلام ہمارا دین ہے. پھر ہم اپنے جو جمہوریت کے لیے, اسلامی مساوات کے لیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو ہم اپنا منشور پہ چلتے ہیں, مولانا صاحب اپنا منشور پہ چلے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اور مذہب کا they shouldn't be a mixing of politics and religion. اس لیے سیاست اتنا اس لیول پہ پہنچ چکا ہے جہاں ہمیں مذہب کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. لیکن مولانا صاحب اپنا سیاست کرے گا, ہم اپنا سیاست کریں گے. ہمارا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈے ہے, جو ہمارا کامن گولز ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو, اس جمہوریت کے نتیجے میں ہم سب کا حقوق کا تحفظ ہو, اور پھر مولانا صاحب اپنا سیاست کرے گا, ہم اپنا سیاست کریں گے. آپ نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کراچی میں مدعو کیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو جلسہ ہے وہ حکومت کے خلاف ایک طاقتور ثابت ہوگا جلسہ, اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کامیاب ہوگی اس سے؟ انشاءاللہ حکومت کے خلاف تو جدوجہد کو کامیابی ہونا ہے. اس لیے اس ملک کے غریب عوام کی دعاؤں ہمارے ساتھ ہے, اور اس ملک کی غریب عوام کی دعا جو ہے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے. اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے.